آپ طاقتور لوگوں پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے. آپ تعلیمی اداروں کے اوپر یلغار کر کے اور ان کے اوپر آنسو گیس پھینک سکتے ہیں, بچوں پر ان کو زخمی کر سکتے ہیں. آپ نے فیلکن کے اوپر کیوں نہیں اس کو جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق خالی کروایا؟ جو جگہیں جن مقاصد کے لیے استعمال کی گئی ہیں, اگر مافیاز یا طاقتور لوگ اس کی پشت پر ہوں تو سندھ حکومت خاموش بیٹھ جاتی ہے. بلکہ جو قبضہ مافیا شہر میں جگہ جگہ موجود ہے, اس قبضہ مافیا کو تو سندھ حکومت پروٹیکشن فراہم کر رہی ہے, لیکن تعلیمی ادارے کے لیے اتنے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اس سے ان کی تعلیم دشمنی کا پتہ چلتا ہے, اس سے ان کی ترجیحات کا پتہ چلتا ہے. پہلے ہی ڈی جے سائنس کالج کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. 10 سال ہو گئے, وہاں پر ایم ایس سی جہاں ہونی تھی اس ڈپارٹمنٹ کو تعمیر ہونے کے بعد کھولا نہیں گیا ہے. وہاں پر طرح طرح کے ادارے بنا کر اور لسانی بنیادوں پر سازش کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بولے گا تو کہیں گے ہم نے تو یہاں پر لینگویج اتھارٹی سندھی بنا رہے تھے, اور جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں وہ سندھ دشمن ہیں. اور بھائی سندھ دشمن آپ خود ہیں, آپ نے برباد کیا ہے. آپ نے کون سے سندھی ادب کی خدمت کی ہے؟ آپ نے کون سے لٹریچر میں جو ہے وہ کوئی کمال کیا ہے؟ آپ نے کون سا جو ہے وہ آپ کے جو ادارے آلریڈی موجود ہیں وہاں آپ نے کیا کیا ہے؟ تو آپ ایک کالج میں جس میں جس چیز کی جگہ ہے اس میں جعلی طریقے سے تعمیرات کر کے قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے ڈپارٹمنٹ قائم کرنا چاہتے ہیں. سی ایم ہاؤس میں کیوں نہیں بناتے سندھ لینگویج اتھارٹی کا آپ ڈپارٹمنٹ؟ تو جو تعلیم اور تدریس کے لیے جو چیز موجود ہے اس کو وہیں پر ہونا چاہیے. اور ڈی جے کالج جیسا جس میں ڈاکٹر عبد القدیر خان محسن پاکستان جیسا آدمی پڑھا ہو, جس میں ایسے لوگ تعلیم حاصل کر چکے ہیں جو پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں, اس کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. اور پہلے تو انہوں نے پری انجینئرنگ میں داخلے ہی نہیں دیے, اور پھر جب شور مچا تو انہوں نے اس کا بیرٹ گرا دیا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ سندھ حکومت کا ٹریک ریکارڈ زمینوں پہ قبضے کے حوالے سے بہت مکروہ قسم کا ہے, اور یہ لوگ مافیاز کے ساتھ مل کر اس طرح کی جگہوں پہ, یہ پرائم لوکیشن پر واقع ہے, رال ٹپکتی ہے سب کی. ایک دفعہ جو ہے وہ کسی پرائیویٹ ٹرسٹ کے حوالے کر دیں گے, بعد میں جال سازی کر کے اس کو بھی بیچ باچ کے کھا جائیں گے. تو یہ نہیں ہو سکتا. اور یہ اسلامیہ کالج کی اپنی اصل حیثیت برقرار رہنی چاہیے. اس کی تفصیلات بھی ہمارے پاس پوری موجود ہیں, اور قریشی صاحب جو ایم قریشی صاحب جو کہ اس کے بانی تھے, ان کے جو خانوادہ ہے, ظاہر ہے کہ اس میں لوگوں نے کچھ لوگوں نے کالی بھیڑوں کا کام کرتے ہوئے جال سازی کی ہے. اس کو ایکسپوز بھی انشاءاللہ تعالیٰ کورٹ میں کیا جائے گا, اور انہی کی فیملی کے وہ لوگ کہ جو اس کا تحفظ چاہتے ہیں اور اس کو چاہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کے ہی حوالے رہے اور یہاں بچے پڑھتے رہیں, ہم ان کو پوری طرح سے انشاءاللہ سپورٹ بھی کریں گے. یہ کون سا طریقہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ چونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے لہٰذا تعلیم اور تدریس کے دوران یلغار کر دی جائے, اور اگر اس پر بات چیت کرنے کے لیے طلبہ سامنے آئے تو ان پر آنسو گیس کے شیل پھینکے گئے, لوگ زخمی ہیں, طالب علم, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عمل ہے پورا سندھ حکومت کا, یہ تعلیم دشمن عمل ہے. جس کیس کو یہ بنیاد بنا رہے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. فیک ڈاکومنٹیشن کی بنیاد پر کورٹس میں ایک خاص قسم کا مافیا, قبضہ مافیا یہ کام کر رہا ہے, اور اس قبضہ مافیا کو پروٹیکشن فراہم کر رہی ہے سندھ حکومت. بجائے اس کے کہ سندھ حکومت اور اس کا شعبہ تعلیم اسلامیہ کالج کو بچانے کے لیے کوئی قانونی ایفرٹ کرتا, انہوں نے انتہائی نیگلیجنس کا مظاہرہ کیا ہے. اور بلکہ ایسا لگتا ہے کہ جان بوجھ کر کچھ لوگ سندھ حکومت میں ایسے موجود ہیں جو اس مافیا, قبضہ مافیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اور ان کے فیک ڈاکومنٹیشن کو انہوں نے پراپر چیلنج نہیں کیا, جس کے نتیجے میں جب پرسوئنس آپ نے نہیں کی, چیلنج نہیں کیا, تو یہ کیس آگے بڑھتا چلا گیا, اور بالآخر سپریم کورٹ میں بھی ایک چیز سامنے آ گئی. ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں, لیکن سپریم کورٹ کے سامنے سندھ حکومت نے حقائق کو پیش نہیں کیا. اس لیے میرا مطالبہ یہ ہے, اور پورے کراچی کے لوگوں کا مطالبہ ہے, کہ پہلے ہی تعلیم کا بیڑا غرق کر دیا ان حکومتوں نے. اب رہی صحیح تعلیم جو کس سے کچھ غریب اور مڈل کلاس لوگ کچھ حاصل کر لیتے ہیں, کچھ ڈگریاں مل جاتی ہیں, اس کو بھی اگر چھین لیں گے تو اس شہر کے لڑکے لڑکیاں کہاں جائیں گے؟